عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہاں سب بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو صاحب خانہ نے، جن کا گھر تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں ممبر پہ بیٹھ جائیں. یہ بیٹھ گئے جا کے ممبر پہ، اور کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی، اور بہت کمال گفتگو کی، بہترین گفتگو. نیچے اترے تو جنہوں نے بلایا تھا کہا کہ کیا بہترین مجلس پڑھی آپ نے. تو اب یہ بھی جانتے تھے کہ مجلس انہوں نے اچھی پڑھی. کہتے ہیں اب جلدی جلدی میں تو دیکھیں یہی ہو سکتا تھا. کیا کیا؟ یعنی کیا چاہ رہے تھے کہ آپ بولیں گے نہیں نہیں بہت اچھی پڑھی. انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، یہ عیب ہے. انسان خود پسندی کا شکار ہے. خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بس ہائی لائٹ، اپنے آپ کو میری تعریف کرو، بس کھویا گیا ہے. بس کبھی کبھی توفیق ہو جاتی ہے، بس وہ رات کو اٹھنے کی، تہجد پڑھ لیتا ہوں. ایسے بھائی خدا کے لیے پڑھتا ہوں بھائی، لوگوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کوئی. ہے اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا توفیق ہی نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا. اللہ تمہارے پڑوسی کو کیسے اللہ دے رہا ہے، تمہیں کیوں نہیں دے رہا اللہ؟ اللہ پہ ڈال دیا. کیوں؟ اللہ اپنے عیبوں کو دیکھو بھائی. تمہارے اندر پرابلم ہے کہ تم نہیں اٹھ پا رہے ہو. اگر تم اپنی طرف متوجہ ہوتے تو خدا تمہیں توفیق دیتا. خب یہ انسان جب تک اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی ایکسیپٹ ہی نہیں کرا. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسیپٹ کریں. ایک انسان خود ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر برائی ہے. تو ایسے آدمی کو آپ کیسے لیں؟ وہ بالکل وہ مثال ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہو، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے. ادھر سے پڑھ لو، ادھر پڑھ لو، ادھر سے وہ سو رہا ہے، غفلت میں ہے. تو یہ جو سب سے بڑی انسان کے اندر جانے محترم پرابلم ہے، بنی آدم میں خاص طور پہ، یہ اس کی اپنی ذات اس کو پھنساتی ہے. جتنی بھی بربادیاں ہیں، کمال پہ نہ جانے کے لیے برائیاں، آفتیں، وہ انسان کی اپنی ہے، اپنی. دوسرے نہیں روکتے اس کو. خود کیا وجہ ہے میں گھر جاؤں ٹریفک میں یا آفس سے کوئی مسئلہ ہو کام میں، اور جا کر بچوں کے آگے چیخنا شروع کر دوں؟ بچوں نے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا. پرابلم کس کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے. وائف کے آگے، والدین کے آگے، کسی کے آگے پرابلم اپنی ہے. یو ہیو ٹو سالو یور سیلف. اپنی پرابلم سالو کر کے کر جاؤ بھائی. اپنے یا اگر مشکل ہے تو اس کو باہر رکھ کے جاؤ. گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے ساتھ تم غلط بیہیو کرو؟ تو یہاں آدمی اپنی غلطی نہیں مان رہا. اور اسی کے لیے بہرحال میں نے آپ کو پوری زحمت دی، اصل میں ایک حدیث کے لیے دی کہ ہم اس حدیث کو سمجھ میں پہلے بتا دیتا تو شاید آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. اب یہ تھوڑا سا مقدمہ جو میں نے بہرحال، بولے کہ آدھے گھنٹے میں مولانا مقدمہ ہی بنایا ہے. ابھی میں زیادہ نہیں دوں گا، میں آگے ہاف مقدمہ کر کے مجلس ختم کر دوں گا. لیکن یہ مقدمہ جانے محترم اس لیے کیا ہے کہ یہ حدیث ہے. قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ لیسا من شیعتنا، یعنی وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اور اس پیٹرن پہ کئی حدیثیں ہیں امام کی. یا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ کہ جو اپنا ہر روز محاسبہ نہیں کرتا. محاسبہ یعنی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا، اپنی اسکوٹنگ نہیں کرتا، اپنا اپریزل نہیں کرتا. ہر روز وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ ہر روز اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے. اور آگے فرماتے اگر اس نے نیک کام کیا تو خدا سے یہ کہے کہ خدا مجھے اور نیکیوں کی توفیق دے. یعنی اگر کوئی مثلا مثال کے طور میں جاؤں ابھی رات کو سوؤں، تو مجھے رات کو سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ بہت تیزی سے اپنے آپ کو پورے دن کو سکین کروں. صبح اٹھا، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز پڑھی، مستحب پڑھی، دعا پڑھی، کہیں اونچا آواز سے بول بیٹھا. یہ سب ذہن میں جلدی جلدی ٹک ٹک کرے اور نوٹ کرے. اور شام تک دیکھے کہ ہاں اول ٹائم پڑھی، تھوڑی دیر سے پڑھی، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا. پورا بہت تیزی سے انسان، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی. اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو خدا سے کہ خدا تیرا شکر گزار ہوں، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اور نیک کام کروں.
اور امام فرماتے ہیں کہ اگر غلطی کی یا گناہ کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. اینڈ دس از دا بیسٹ. یہ ریمیڈی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح بھی دانت صاف کرو اور رات بھی دانت صاف کرو. آدمی ضرور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ بھائی دانت خراب ہو جائیں گے، دانت خراب ہوگا تو کھاؤں گا کیسے، اسمائل اچھی نہیں لگے گی. پھر دانتوں کو علاج کراؤ، بہتر ہے کہ بھائی برش ہی کر لو تو زیادہ بہتر ہے. تو دانتوں کو آپ کیا کریں گے؟ جب آدمی مرتا ہے تو دانت وانت سب یہیں رہ جانے ہیں. چاہے جتنا مہنگا امپلانٹ کرا لیں آپ، یہیں رہ جائے گا. لیکن جو سول ہے، جس نے برزخ میں بھی رہنا ہے، جس نے قیامت میں بھی جواب دینا ہے، اس کے صفائی ڈیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل کا ماڈرن ایرا ہمیں ہر چیز میں ایکوپڈ کرتا ہے، انسان کی لائف کو بیسٹ سے بیسٹ بناتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں آج ہیں کل نہیں تھی. بیٹھنے کے لیے بہترین چیئر، بہترین کوشن، ٹریولنگ کے لیے فلانا، اس کے لیے فلانا. میں تو میڈیکل چیزیں چیک کرتے رہتا ہوں. کتنا انسان ترقی کر گیا ہے، کتنی بہت زبردستی چھوٹی چھوٹی انوینشنز ہیں جو انسان کے باڈی کو آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے چلے جائیں آسائشیں آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ سب مادی ہے، میٹر ہے. اچھی بات ہے، اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن جس بدن نے رہنا 70-80 سال ہے، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہیں گے آپ. 100، اس سے زیادہ رہیں گے. چلے 700 سال کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کتنا رہ لیں گے؟ اس کے لیے اتنی محنت ہے. اور جہاں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کو مائنس کریں آپ، یا 100 سال نا میکسیمم، چلے 200 کر لیں، چلے ڈرے نہیں تو 200. 200 مائنس ہمیشہ. ہمیشہ کیا ہے؟ انفینٹی. 200 مائنس انفینٹی کا آنسر کیا آئے گا؟ انفینٹی. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. جو چیز کچھ بھی نہیں ہے اس پر ہماری اتنی طاقت لگی ہوئی ہے. اور جہاں سب کچھ ہے اس کے لیے ہمارے پاس رات کو 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم اس سول کی فکر کریں جس نے ایک سوال کے جواب میں 1000 سال کھڑے رہنا ہے. عزیزان محترم، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے. یہی اس کی اپلفٹ ہے، یہی اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا. یہ توجہ ایک سپارک انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ایسے فضیل جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا، اپنے یہاں چوری، یہ وہ. ایک رات کسی کے گھر کود رہا تھا، اس کا ہمسایہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ پایا کہ جب دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. بس ایک آیت نے اس کو فکر میں، تفکر میں ڈال دیا، اور اس نے اسی وقت کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. کیوں عزیزان محترم ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اتنا اپنے اوپر لیئرز لگا دی ہیں کہ قرآن ہمارے اندر جا کر ہمیں توڑ ہی نہیں رہا.